اللهم يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم أنت ربي وعلمك حسبي فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ کنڈے کے عمل سے متعلق گفتگو جاری تھی۔ گزشتہ گفتگو میں بہت سی باتیں ہوئی تھیں۔ آج ہم کنڈے کا سامان اور اس کا طریقہ کار بتائیں گے، کنڈے کا عمل کس طرح کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ ایک بڑے سائز کا چکنی مٹی کا کنڈا لیں گے اور اس کنڈے میں اپنی جو بھی آپ کی ریاست ہے، جس عمل کو آپ علاج معالجے کے لیے مریضوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، اس عمل کا آپ نقش لکھیں گے زعفران اور عرق گلاب کی تیار کردہ سیاہی کے ساتھ۔ اچھا، پھر اس کے بعد اس میں نقش لکھنے کے بعد آپ اس میں 7 رنگ کے اناج ڈالیں گے، جیسے گندم ہے، چینی، چنا ہے، دالیں ہیں۔ تو یہ تمام اناج 1 کلو کے برابر آپ لے لیں اور 140 یا 145 گرام کے برابر 7 قسم کا اناج آپ اس میں رکھ دیں۔ اس کے بعد آپ 7 قسم کا پھل لیں گے اور ہر ایک پھل کا 1 لے لیں آپ، اور اسی طرح 7 قسم کی مٹھائی لیں گے اور 1 مٹھائی کا اس میں آپ شامل کر دیں۔ اچھا، اس کے بعد پھر جو پان کا پتا ہے اس کے لیے آپ کیا کریں گے کہ مہندی اور سندور اور زعفران اور عرق گلاب، اس کے ساتھ مہندی کا پیسٹ تیار کریں گے، اور مہندی کا جو پیسٹ ہے اس کو پان کے پتوں کے اوپر لگا کر اس کنڈے کے اندر رکھ دیں گے۔ اب اس کے بعد کیا کریں گے کہ مریض کے اوپر دم کریں گے، اس سامان کے اوپر دم کریں گے جو سامان آپ اس میں رکھ چکے ہیں۔ پھر اس کے بعد مریض کے سر کے بال، ہاتھ اور پاؤں کے ناخن اور مریض کا خون جو ٹیوب میں موجود ہے اس کو ایک طرف محفوظ کر کے رکھ لیں گے۔ آپ اس کنڈے کو لے کر آپ جائیں گے اس کے انجام تک پہنچانے کے لیے۔ کسی ویران جگہ کا انتخاب کریں گے، ویران جگہ پہنچیں گے، وہاں پر جا کر زمین میں گڑھا کھودیں گے، گڑھا کھود کے مریض کے سر کے بال، ہاتھ اور پاؤں کے ناخن اور وہ خون جو مریض کا ٹیوب میں موجود ہے وہ زمین میں دفنا دیں گے۔ اچھا، اس کے اوپر پھر بکرا ذبح کریں گے۔ اگر بکرا ہے صدقے کا، بہتر ہے کہ مریض خود ذبح کرے اپنے ہاتھ سے۔ اس کو ذبح کرنا نہیں آتا تو پھر معالج جو موجود ہیں وہ اپنے ہاتھ سے بکرا ذبح کریں اور اس کا خون اس کے اوپر گرا دیں۔ پھر اس کے بعد بکرے کی کھال اور بکرے کی سری، پائے، اوجڑی، یہ تمام سامان جو ہے وہ بھی گڑھا کھود کے زمین میں دفنا دیں، اور جو گوشت ہے وہ کنڈے کے اندر رکھ دیں۔ اگر یہ نہیں کر سکتے، مریض کی جیب اجازت نہیں دیتی، تو پھر اس کے لیے 5 کلو گوشت بغیر ہڈی کا گائے یا بیل کا وہ استعمال کر لیں، وہ بھی کنڈے میں رکھ دیں۔ اچھا، اس کے علاوہ بھی جو ہے وہ یہ کہ آپ جو ایک مرغ لے لیں اور مرغ کو ذبح کر دیں، اور اسی طرح سے اس کو ذبح کر کے اس کو پھر آپ کنڈے میں رکھ دیں۔ اچھا، یہ آپ کا کام ہو گیا۔ پھر اس کے بعد آپ نے یہ تمام چیزیں کنڈے میں رکھ دیں، اور سرخ کپڑا جو آپ نے بچھایا تھا جس پر کنڈا رکھا تھا اسی کا آدھا حصہ آپ کنڈے کے اوپر رکھ دیں، اور اب آپ وہاں سے چلے آئیں۔ پھر ہوگا کیا کہ آپ نے اس کنڈے کو وہیں چھوڑ دیا، مریض آ گیا، مریض کو آپ نے دم کیا ہوا ہے، اب اسے آپ نے تعویذات دیے پینے کے لیے جس سے وہ پیے گا، نہانے کے لیے جس سے وہ نہائے گا، جلانے کے لیے جس سے وہ جلائے گا، اور جو وظیفہ اسے دیا گیا ہے وہ وظیفہ وہ پڑھے گا۔ اچھا، یہ عمل جو ہے وہ 15 دن تک وہ کرے گا، اس طرح پینے کے، نہانے اور جلانے کے تعویذات استعمال کرے گا اور وظیفہ پڑھے گا۔ 15 دن کے بعد پھر اس کا آپ تشخیص کریں گے، اور مرض کی تشخیص کے مطابق پھر آپ اس کو مزید تجویز کریں گے کہ اس کے علاج کے لیے کیا کرنا ہے۔ تو پہلے ہی کنڈے میں انشاءاللہ اس کا کام ہو جائے گا، اور یہ تو الحمدللہ ایک مجرب عمل ہے کنڈے کا کہ اس میں صدقات بھی ادا ہوتے ہیں اور انسان کی کاٹ بھی ہو جاتی ہے، کالے جادو کی، سفلی کی، تنتر منتر جنتر کی، ٹونا ٹوٹکا طلسم کی، یا بندشیں لگی ہوتی ہیں، بندشیں ختم ہو جاتی ہیں، روزی روزگار کے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کنڈے کا عمل ہے۔ کنڈے کا عمل بیسیکلی یہ مشہور ہے، حالانکہ یہ عمل تو نوری علم کے ذریعے سے ہی کیا جاتا ہے۔ جس عمل کی عامل کی ریاست ہوتی ہے وہ اس عمل سے ہی اس کو کاٹ کرتے ہیں اور پھر اس طرح صدقات ادا کرتے ہیں۔ تو جس عمل کی آپ کی ریاست ہے آپ اس عمل سے کیجئے اور اس عمل کی پڑھائی کیجئے، اور ہمارے سلسلے میں جس کی ہمیں اجازت ہے ہم اس سے کاٹ کرتے ہیں، اس سے مریضوں کو کافی فائدہ ہوتا ہے۔ تو یہ کنڈے کا مختصر طریقہ کار ہے۔